بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 123 ہے اور اس سبق کے اندر ہم تعریض کا بیان پڑھیں گے۔ التعریض والتعریض ان یذکر اللہ تعالی حکما عاما او منکرا وینکر الغرض منہ الایماء الى حال رجل خاص او التنبیہ علی حال رجل معین ویأتی فی غضون الکلام بعض خصوصیات ذلك الرجل التي عرف المخاطب علیہ فیغرق القارئ فی الفکر فی مثل هذا الموضع ويحتاج إلى القصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على شخص يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وكما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الآية تعريض لقصة زينب وأخيه. وفي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الصور ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون فحوى الكلام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تعریض یہ ہے کہ تذکرہ تو کسی عام یا مبہم حکم کا، منکر حکم کا کیا جائے، لیکن اس کی مراد کسی خاص شخص کا حال بیان کرنا یا کسی متعین آدمی کے حال پر تنبیہ کرنا ہو، علی رجل معین، کسی متعین آدمی کے حال پر تنبیہ کرنا ہو. ویاتی فی غضون الکلام بعض خصوصیات ذلک الرجل التی، اور بسا اوقات دوران گفتگو اس شخص کی بعض خصوصیات آ جاتی ہیں لیکن مخاطب اس شخص سے واقف نہیں ہوتا. فیغرق القاری فی الفکر فی مثل هذا الموضع. لہذا قرآن کریم کا پڑھنے والا قاری قرآن ایسے مواقع پر حیرت میں پڑ جاتا ہے، فکر میں پڑ جاتا ہے. ویحتاج الی تلک القصہ، اور قصے کا انتظار کرنے لگتا ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینکر علی شخص یقول، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص پر نکیر فرمانا چاہتے، اذا اراد ان ینکر علی شخص یقول، کسی شخص پر نکیر فرمانا چاہتے تو ارشاد فرماتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں. وکما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. الآیۃ تعریضۃ لقصۃ زینب وأخیہ، اور نہیں ہے کسی مومن اور نہ ہی کسی مومنہ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول ان کے معاملے میں فیصلہ فرما چکیں. الآیت تعریض لقصۃ زینب واقعی، یہ آیت جو ہے یہ تعریض ہے حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے کی طرف. وفی قولہ تعالی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعریض ہے. ففی هذه الصور، تو اس صورت میں یا ان صورتوں میں ما لم یطلع علی تلک القصہ، جب تک اس قصے کا علم نہ ہو جائے، لا یدرکون فحوى الکلام، تو کلام کا مقصد نہیں سمجھ پاتے، تو وہ کلام کا مقصد اور مغز نہیں سمجھ پاتے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی تعریض کا ذکر کر رہے ہیں. آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. تعریض کی تعریف یہ ہے کہ عام صفت یا نسبت کو ذکر کرنا اور موصوف خاص کو مراد لینا. یعنی عام صفت یا کسی کی طرف عام نسبت کر کے اس سے خاص موصوف جو ہے وہ
مراد لینا، اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ جیسے متن کی پہلی آیت میں ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس میں مومن اور مومنہ سے حضرت زینب بنت جاحش اور حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں، یعنی مومن اور مومنہ کہہ کر کے ان کو مراد لیا ہے۔ ان مومن اور مومنہ یہ ایک عام صفت اور نسبت ہے، اس سے جو ہے وہ موصوف خاص مراد ہیں، جیسے حضرت زینب بنت جاحش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جاحش، تو یہ تعریض ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اولو الفضل سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لینا بھی تعریض ہے، یعنی اولو الفضل یہ ایک عام نسبت ہے، عام صفت ہے، لیکن اس سے خاص موصوف مراد ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے کہ دھمکی دینے والے کے جواب میں کہنا گرجنے والے برستے نہیں، اب یہ گرجنے والے برستے نہیں، اب یہ گرجنے والے سے جو دھمکی دینے والا مراد ہے تو یہ تعریض مراد ہے، یعنی عام نسبت ہوتی ہے، ایک عام نسبت ہے، گرجنے والا برستا نہیں، تو اس سے ایک خاص بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے، موصوف خاص مراد ہوتا ہے، اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے متن میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور اسی طرح ولا یأتل اولو الفضل، ان کا شان نزول یہ ہے، ان میں سے جو پہلی آیت ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی تھی حضرت زینب بنت جاحش، ان کو جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئی، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جاحش جو تھے انہوں نے بھی اپنی بہن کی تائید کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لیں ان یکون لہم الخیارہ، اس کے اگلا حصہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ مومن اور مومنہ کہہ کر کے جو ہے وہ تعریض کی ہے حضرت زینب بنت جاحش اور حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، تو انہوں نے پھر سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر لیا، اور حضرت زینب رضی اللہ کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عنہا کے پاس 10 دینار اور 60 درہم مہر کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی بھجوا دیا۔ تو یہ اس طرح پھر حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ تو یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے۔ دوسری جو آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مصطح جو ہے ایک صحابی تھے، یہ پورے مومن مسکین مہاجر بھی تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزہ اور اقارب میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن اپنی سادہ دلی کی وجہ سے واقع افک کے طوفان میں بہہ پڑے، یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ان کی برات میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو امداد دیتے تھے، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، وہ بند کر دی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قابل فخر بیٹی پر جو ہے وہ ان کی نصرت اور حمایت میں غصہ آنا جو ہے وہ بالکل طبیعی تھا، تو اس غصے کی وجہ سے انہوں نے حضرت مصطح کی امداد بند کر دی، جو ان کو ناداری کی وجہ سے اور غریبی کی وجہ سے ان کے اوپر ترس کھا کر امداد اور مدد کیا کرتے تھے، ان کی وہ بند کر دی۔ اب اس غصے کی حالت میں انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آج سے میں ان کو امداد نہیں دوں گا، ان کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ جو بات تھی یہ ان کے مرتبہ صدیقیت کے شایع نشان نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں سے فضل اور وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں اور مسکینوں کو اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ آیت سن کر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کی امداد جاری کر دی، اور پھر اس سے اپنے اس بات سے رجوع کر لی اور اپنے غصے کو ختم فرمایا اور ان کی امداد دوبارہ سے جاری فرما دی۔
اور فرمایا کہ میں مستح کی امداد کبھی بھی اس کے بعد بند نہیں کروں گا. تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے. یہاں اولو الفضل بول کر جو ہے وہ تعریض کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایک عام جو ہے وہ نسبت ہے، عام صفت ہے، اور اس سے موصوف خاص مراد ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تعریض کی تفسیر اور آیات کا شان نزول پڑھا ہے. اس کی مثال میں جو مصنف نے آیات پیش کی ہیں ان کا شان نزول بھی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ولا یأتلی اولو الفضل سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، تعریض کی تعریف ذکر کریں، یعنی تعریض کی جو تعریف ہے اس کا ذکر آپ نے کمنٹ باکس میں کر کے بتانا ہے کہ تعریض کی تعریف کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.